نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو تم اپنے چہروں کو اس کی طرف کر لو. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو آپ یقیناً جو ہے نا وہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کریں گے، تو یہ نماز کے لیے شرط ہے، یہ ضروری ہے. اچھا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ تھوڑی کوشش کریں گے پوچھنے کی کسی سے، یا وہ میپ سے، یا وہ کمپاس سے، جیسے بھی ممکن ہے، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، کچھ اندازہ لگا کے. تو اس کے بعد آپ نے ایک سمت متعین کر کے نماز پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز وہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر بعد میں آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ میں نے جدھر منہ کیا تھا نا ادھر تو قبلہ ہی نہیں تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی وہ نماز ہو گئی ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سر ایک کوشچن کرنا ہے جی، اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے امام کا بھی، تو اس کو کہا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ اس طرح بالکل بتایا جا سکتا ہے؟ وہ تو نماز پڑھا رہا ہے، اس کو پکڑ کے بھی وہ کیا جا سکتا ہے، اس کو اونچی بول کے بتایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جا کے اس کو پکڑ کے مطلب قبلے کی طرف کر سکتا ہے. پیچھے اگر ادھر نہیں پہنچا جا سکتا پیچھے سے بھی بتایا جا سکتا ہے بھائی آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے، قبلہ جو ہے نا وہ صحیح کر لیں، یا دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک جب قبلہ چینج ہوا ہے، پہلے اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پھر قبلہ بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا. تو ایک بندے نے نماز پڑھی ظہر کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو وہ اس کے بعد کسی اپنے محلے کی مسجد میں پہنچا تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہ لوگ تبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اس نے ان کو کہا او قبلہ چینج ہو گیا ہے. انہوں نے نماز کے اندر ہی جو ہے نا وہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیا، بتا دیا اس نے، کوئی حرج نہیں ہے، بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے. نماز میں ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر سے. ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تکبیر سے نماز کو شروع کرتے تھے، افتتح التکبیر فی الصلاۃ. اچھا، دوسرا یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، میں نیت کرتا ہوں، یا اس کو پنجابی میں کہہ کے، یا اردو میں کہہ کے، یا انگلش میں کہہ کے، یا اپنی زبانوں میں کہہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی جملہ نہ عربی میں ادا کیا نہ کسی اور زبان میں ادا کیا. سب سے پہلا لفظ، اچھا بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ سے بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی تھی. آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے. ٹھیک ہے، اچھا کئی لوگ وہ نیت ہی نہیں کرتے، یہ مسنون جو غیر مسنون الفاظ ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، تو وہ پھر بسم اللہ پڑھ کے نا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ سے بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی تھی. بسم اللہ وہاں پڑھنی ہے جو آگے جا کے جب آپ سورۃ فاتحہ جو ہے نا وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو نماز کا آغاز کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر سے. پوری نماز کی نا 4 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان میں سے ہر حالت کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پہلی حالت قیام ہے، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں. اگر کسی بندے کے پاس عذر ہے تو یقیناً وہ قیام نہیں کرے گا، اس کو رخصت دی ہوئی ہے اسلام نے کہ وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح رکوع نہیں کر سکتا تو رکوع جو ہے نا وہ بیٹھ کے کر لے. اگر نہیں بیٹھ کے ہو سکتا لیٹ کے کرنا چاہتا ہے لیٹ کے کر لے. وہ یہ ہے عام روٹین میں بغیر کسی عذر کے. ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ کو 4 حالتیں بتا رہا ہوں، تو باقی یہ ہر حالت کے بارے میں آگے جا کے پڑھیں گے. تو پہلی حالت کیا ہے؟ قیام. اور دوسری حالت ہے رکوع. اور تیسری حالت ہے سجدہ. چوتھی حالت ہے قعدہ یا تشہد. ٹھیک ہے جی، یعنی ہماری نماز کا ہر حصہ ان 4 میں سے ایک ہے، یا وہ قیام ہے، یا وہ رکوع ہے، یا وہ سجدہ ہے،
یا وہ قعدہ یا تشہد ہے. تو ان 4 حالتوں کے بارے میں ہمارے پاس پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کیسا تھا, کیا کرتے تھے آپ قیام میں, کیا پڑھتے تھے, کس طرح کھڑے ہوتے تھے, آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے جاتے تھے, رکوع میں کیسے جو ہے نا وہ جھکتے تھے, رکوع کرتے کیسے تھے, آپ کی کیفیت رکوع میں کیا تھی, اور پڑھتے آپ رکوع میں کیا تھے. اسی طرح ہی وہ سجدہ آپ کا کیسا تھا, آپ کا قعدہ تشہد پہلا دوسرا جو ہے نا وہ فرق ان میں کیا ہے, اور کیسے جو ہے نا اللہ کے نبی وہ وقت جو ہے نا جو قعدہ پر مشتمل تھا وہ آپ گزارتے تھے, بیٹھتے کیسے تھے. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل جو ہے نا وہ پڑھیں گے. کفارہ مجلس کی دعا ہے, یہ ہم نے روٹین کی دعاؤں میں اس کو نہیں رکھا, اس کو الگ آخر میں رکھا ہے. تو یہ یاد ہوگی انشاءاللہ آپ کو, اگر نہیں یاد تو اس کو آپ نے وہ پڑھنا ہے ہر مجلس میں, ہر موقع پہ. جب بھی آپ جو ہے نا وہ مجلس سے اٹھتے ہیں, وہ کلاس ہے, وہ کوئی کاروباری میٹنگ ہے, وہ اپنی جاب کی آپ کی جگہ ہے, تو دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں, جہاں بھی ہیں, تو آپ ہر مجلس کے بعد کیا کریں, یہ جو ہے نا دعا پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بہت فضول باتیں ہوئی ہوں, اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے, تو اس کے گناہ جو اس مجلس میں ہوئے تھے بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ایسا کوئی نہیں ہے نا مجلس ہماری اتنی پاکیزہ اور مطہر کہ جس میں کوئی ایسی غلط بات نہ ہوئی ہو, تو کوئی فون پہ بات نہ کر لیتا ہے, کوئی ویسے جو ہے نا بالمشافہ کسی سے جو ہے نا وہ بات ہو جاتی ہے, کوئی تیسرے بندے کے بارے میں ایسی کوئی بات کر کے وہ جو ہے نا ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو ہر وہ گناہ جو آپ نے اس مجلس میں جو ہے نا کیا, وہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو وہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو جن لوگوں کو یہ دعا آتی ہے وہ انشاءاللہ پڑھ لیں اس کو, جن کو نہیں آتی وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, دیکھ کے پڑھ لیں, 2 4 5 بار پڑھ لیں, تو اس کو یاد کر لیں.